السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ناظرین دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام ناظرین کو خیر و عافیت سے رکھے اور خوشحال رکھے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک کا بھی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالی گناہوں سے بھی بچا دیتے ہیں اور زندگی میں چین اور سکون انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اپنے پیاری دعاؤں میں بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ تغابن، اس کے متعلق اور ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ۔ دیکھو میرے دوستو، آپ حضرات کو جو حاجت کے بارے میں دعا بتائی جا رہی ہے، وہ کوئی عام دعا نہیں، وہ کوئی ادھر ادھر کہیں سے دیکھ کر آپ کو نہیں بتایا جا رہا، بلکہ آپ کو ایک دلائل اور ثبوت کے ساتھ قرآن پاک جو کہ آخری کتاب ہے اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ کتنا مقدس کلام ہے اور اس کی قدردانی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور اس کتاب سے لیا گیا کوئی بھی نسخہ کبھی بھی وہ نامکمل نہیں ہوتا، بلکہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اس طریقے پر نہیں پڑتا جس طریقے پر اللہ تعالی نے فرمایا، اسی وجہ سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی اور پھر ہم دوسروں پر شکایت کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے جس کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو، بلکہ قرآن پاک ثبوت، دلیل سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو قرآن پاک سے نسخہ جب مل گیا، آپ کی زندگی بدل گئی، کیونکہ آپ کو مقدس کتاب سے نسخہ مل گیا اور آپ نے پورے شوق اور جذبے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں گے۔ تو آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے، تاکہ آپ اس طرح کے وظائف سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے حاجت کے متعلق۔ آپ حضرات نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ کوئی بھی نماز سے بعد مختص کر لینا ہے کہ فلاں نماز کے بعد میں یہ عمل کروں گا، تو ہر روزانہ اسی وقت آپ نے عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز کے بعد مختص کرنے کے بعد سورۃ تغابن، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، سورۃ تغابن کو آپ 3 بار پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے اس جائز حاجت اور نیک تمنا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ یا اللہ تجھے اس مقدس قرآن پاک کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں، یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی میرے لیے حاجت رواں مشکل کشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ دعا مانگنا اور اس طرح کے الفاظوں میں مانگنا، اس طرح سمجھے دوسروں کی دل جیتنے والی بات ہے۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی آئے سوال کرنے والا، بھئی دینا ہے اللہ کے نام پہ دے دو نا تو میں جا رہا ہوں، تم بولو جاؤ بھی دفع ہو جاؤ، میرا دماغ خراب ہے۔ اگر آپ سے وہ مؤدبانہ طور پر بھائی میں غریب آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کو شفا دے گا، تو آپ کے دل میں کس طرح ایک رحم دلی اور آپ اس کی طرف ایک متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا اللہ جو خالق اور مالک ہے، اگر ہم ایک مؤدبانہ، ایک ادب اور تعظیم کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس طرح باتیں کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہی دینے والے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہمیں دیں گے۔ تو آپ حضرات نے ہر روز سورۃ تغابن کو 3 بار کسی بھی نماز کے بعد مختص کر لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے، اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کی نیک حاجت تمنا ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور آپ کمنٹس میں
اپنے کوئی حاجت یا اپنے لیے کوئی دعا کروانا چاہتے ہوں تو اس کے متعلق آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں شیئر کیا جائے، نہ کہ خود تھوڑا سا سن لیا، اگر اچھا لگ گیا صحیح، نہیں تو کلپ کو بند کر کے چلے گئے۔ نہیں میرے دوستو، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دیا، اور وہ باتیں ہیں جو زندگی کو سونا کر دینے والی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک سے جو وظیفہ اور نسخہ انسان کرتا ہے تو انسان کی زندگی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اگر انسان کا اپنا ارادہ ہو، انسان خود چاہتا ہو تو یہ بہت قیمتی وظائف ہوتے ہیں۔ آپ خود عمل کریں، خود استعمال ضرورت میں لائیں، اگر آپ نہ لا سکے تو دوسروں میں کوشش کریں، شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے اس پر عمل کریں، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو چاہتے ہیں آج کے ویڈیو کا انتہا یعنی کہ اینڈ کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں آپ حضرات سے اجازت ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اپنے پیارے دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔